قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت سے پوچھا کہ تم فاجر اور گنہگار لوگوں کی روح کس شکل میں نکالتے ہو؟ ذرا وہ شکل اور صورت مجھے دکھاؤ، اصلی شکل۔ تو انہوں نے فرمایا کہ آپ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ کہا نہیں میں برداشت کر لوں گا، آپ مجھے ذرا دکھاؤ۔ تو کہا اچھا ٹھیک ہے، تم ذرا پیچھے کی طرف منہ کرو۔ پیچھے مڑا، اس کے بعد کہا کہ اب دیکھو۔ تو جیسے ہی دیکھا تو ایک نہایت کالا آدمی، بال بہت بڑے بڑے، دیو شکل، نہایت سخت بدبودار، کالے کپڑے، اس کے منہ اور ناک سے آگ نکل رہی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا تو بے ہوش ہو گئے۔ ہوش آنے کے بعد وہ فرشتہ اپنی اصلی صورت پر تھا۔ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ اگر گنہگاروں کو اس کے علاوہ اور کوئی سزا نہ ہو تب بھی یہی کافی ہے۔ اس کے بعد کہا کہ آپ نیک لوگوں کی جو روح نکالتے ہیں وہ کس صورت میں نکالتے ہیں، ذرا وہ بھی دکھائیں۔ تو دیکھا کہ انتہائی خوبصورت نوجوان، عمدہ لباس پہنے ہوئے، خوشبوئیں مہک رہی ہے، وہ سامنے ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ ایمان والوں کے لیے اگر مرتے وقت اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہ ہو تب بھی یہی کافی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے خوش ہوتے ہیں تو ملک الموت سے فرماتے ہیں کہ فلاں بندے کی روح لے آؤ، میں اس کو راحت پہنچاؤں، اس کا امتحان ہو چکا ہے، میں جیسا چاہتا تھا ویسا ہی کامیاب نکلا۔ تو ملک الموت اس کے پاس آتے ہیں، 500 فرشتے ان کے ساتھ ہوتے ہیں، ان میں سے ہر فرشتہ اس شخص کو ایک ایسی خوشخبری دیتا ہے جو دوسرے نے نہ دی ہو۔ ان کے پاس ریحان کی ٹہنیاں، یعنی جو ایک پھول کا درخت ہے اس کی ٹہنیاں ہوتی ہیں، زعفران کی جڑیں ہوتی ہیں، اور وہ سب فرشتے 2 قطاروں میں لائن لگا کر کھڑے ہوتے ہیں۔ جب ابلیس یہ منظر دیکھتا ہے تو اپنا سر پکڑ کر رونا چلانا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے نوکر آ کر دوڑتے ہوئے پوچھتے ہیں حضرت کیا ہو گیا، آقا کیا ہو گیا؟ تو وہ کہتا ہے کم بختو، دیکھتے نہیں ہو یہ کیا ہو رہا ہے، تم کہاں مر گئے تھے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے سردار، ہم نے تو بہت کوشش کی مگر یہ گناہوں سے بچا رہا۔ تو بہرحال اس سے معلوم ہوا کہ اگر انسان نیک کردار ہے، اچھے اخلاق کا مالک ہے، اللہ کو راضی کر کے دنیا سے جا رہا ہے تو اس کی روح نکلتے وقت بڑی آسانی ہوتی ہے اور بڑے خوبصورت شکل میں فرشتے اس کی روح نکالتے ہیں۔ ایک مثال دے کر یہ سمجھایا گیا ہے، جس طرح آٹے میں کوئی بال ہو اور اس کو نکال لیا جائے، اسی طرح نیک لوگوں کی روح نکالی جاتی ہے۔ اور گنہگاروں کی روح کیسی نکالی جاتی ہے وہ پہلے بتائی گئی ہے کہ جس طریقے سے زندہ جانور کا کھال اتارا جائے ویسی ہی تکلیف ہوتی ہے۔